وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سر و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا. سامعین محترم، اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا اصل میں کامیاب وہی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. آج دنیا کے لیے ہم نے آخرت کو بھلا دیا، جنت کو بھلا دیا. گزشتہ جمعے ہم نے جنت کا تعارف کروایا تھا کہ جنت کیسی ہے. وہ دلکش اور دل فریب جگہ، لیکن اس کا حصول کیسے ممکن، اس کو حاصل کیسے کیا جائے، اس کا ملنا نیک اعمال اور اللہ کی رضامندی کے بغیر ناممکن. اسی لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے وہ لوگ اصل میں جنت والے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں.
تو جنت کا ہم نے گزشتہ جمعے تعارف کروایا تھا، محض ارادہ اور تمنا کر لینے سے جنت نہیں مل جاتی. ایک آدمی کہے جی بس میں جنت مجھے مل جائے گی، اس کے لیے اعمال صالحہ کو ہونا شرط ہے. سب سے پہلے ہم آج کے اس خطبے میں اس مختصر وقت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسے اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت ملے. جو اعمال کریں گے تو اس سے ہمیں جنت ملے. وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنا بظاہر کو مشکل نظر نہیں آتا، لیکن اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. نیکی کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے، جبکہ برائی کے لیے، شرارت کے لیے وہ ایک سیکنڈ لگتا ہے. اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، تخریب میں کوئی ٹائم نہیں لگتا لیکن تعمیر میں ٹائم لگتا ہے. ایک عمارت کھڑی کرنی ہے، اس میں ٹائم لگے. ایک اصلاح کا ایک کام ہے، اس کو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن تخریبی کام جو ہے نا، اس میں ٹائم نہیں لگتا. تخریب کاری آسان ہے، تعمیری کام مشکل. تو اللہ رب العالمین نے تعمیر کو اہمیت دی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ اصل کامیابی ہے کہ ایک انسان جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کرے. اب ایسے اعمال ان کے کرنے سے انسان جنت کا وارث بن سکتا ہے، اور یہی ہمارا آج اصل موضوع ہے. جنت کا تعارف اس لیے کروایا گیا تھا تاکہ اس کی جگہ کی اہمیت ہمیں پتہ چلے، اس کی خوبصورتی کا ہمیں اندازہ ہو سکے، اور اس کو حاصل کیسے کرنا ہے اس پہ آج ہم بات کریں. جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العزت کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق. ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ وہ اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، جو انسان کو جنت میں داخل کریں گے؟ قال تقوی اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کا دل میں ڈر ہونا، تقوی ہونا، پرہیزگاری ہونا. اب ایک ہوتا ہے انسان ظاہراً پرہیزگار، ایک ہوتا ہے باطنی طور پہ بھی پرہیزگار. باطن کا پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے، ظاہر بھی ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے حسن الخلق، اخلاق کا اچھا ہونا. یہ دو چیزیں جنت میں لے جانے والے عمل، ایک اخلاق کا اچھا ہونا اور ایک اللہ کا دل میں ڈر ہونا، تقوی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کر دیا، سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو اختیار. تقوی کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو انسان ہر ضلالت اور گمراہی سے بچتا ہے، شک والی چیز سے بھی بچتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یشیر الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی یہاں. کیونکہ دل کے معاملات اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کو پتا ہے کون تقوی والا ہے، پرہیزگاری کس کے دل میں. تو مرکز کیا ہے تقوی کا؟ وہ دل. صحابی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ صحابی جواب دیتا ہے کہ آپ کانٹے دار راستے سے گزر رہے ہوں، دونوں سائڈوں پہ کانٹے ہیں، تو کیسے گزریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی میں دامن کو سمیٹ کر، بچا کر، اپنے کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزروں گا. فرمایا یہی تقوی، اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ انسان گناہوں سے، نافرمانیوں سے دامن بچا کر گزرے. اسی طرح اخلاق اس کا واحد خلق ہے. خلق اور خلق 2 لفظ ہیں. خلق پیدائش کو کہتے ہیں، خلقت. خلق اخلاق، ظاہری شکل و صورت، باطنی داخلی انسانی شکل و صورت جو ہے نا،
اس معنی میں استعمال ہوگا جیسے عادت اور طریقہ بھی کہتے ہیں، اسے خلق کہیں گے، اخلاق، نیک طبیعت کا ہونا، نیک خصلت کا ہونا، نیک خلقت کا ہونا، تو خلیق بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہترین اخلاق، خلیق، بڑے ہی خلیق انسان، بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسن خلوقی کما حسنت خلق، جیسے میری خلقت کو اللہ تو نے اچھا کیا نا، سے میرے خلق کو یعنی اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کو اخلاق والا پسند ہے نا، اس طرح اللہ کو جھگڑالو قسم کا بندہ پسند ہے۔ فتنہ پرور بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہر ناتواں، صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو جنت میں جائیں گے؟ عرض کیا کیوں نہیں، بتائیے۔ اب میں ہر نات کمزور بندہ، بظاہر کمزور ہے، کچھ نہیں کہتا، لیکن جنت میں جانے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں بظاہر ان کی کوئی بات نہیں مانتا، لیکن اللہ پر اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو کبھی رائے گا نہیں جانے، ان کی قسم کو بھی پورا کر دے۔ تو پھر فرمایا کہ تمہیں جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا انسان وہ جہنم میں، صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک۔ اور یہی اخلاق ایک مسلمان سے مطلوب ہے، میزان میں کل قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ ہر مسلمان کو بااخلاق ہونا چاہیے۔ جھگڑالو، تکبر کرنے والے انسان کو جب ایک بندہ پسند نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کیسے پسند کر سکتا؟ یہ عمل انسان کو جنت میں نہیں جہنم کی طرف لے کے جانے کا سبب بنے گا۔ جس دل میں تکبر نہیں ہوگا، نرم ہوگا وہ دل، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہے، اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم، چڑیوں کی طرح نرم دل، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسرا عمل، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کرتا ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے۔ یعنی جتنے بھی گناہ کر کے ایک انسان آئے گا لیکن اللہ سے معافی کا خواستگار ہوگا، توبہ کر لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کرنے والے کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اللہ کی توحید کا خلوص دل سے گواہی دینے والا وہ جہنم میں نہیں جائے، وہ جنت میں جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو اس حالت میں فوت ہوا، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، اس حالت میں وہ فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے خالص ہو کر دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے تقاضوں کو سمجھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے دخل الجنہ، وہ شخص داخل جنت میں داخل ہو۔ یعنی جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ کلمہ توحید کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا۔ ایک طرح ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے چلے، دوسری طرف ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو اس لا الہ الا اللہ کا ہمیں کیا فائدہ ہو؟
اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے, اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہوں, پھر لا الہ الا اللہ کا فائدہ. خلوص دل سے یہ گواہی دینے والا اللہ کے اس جنت میں داخل ہوگا کہ جس کو اس نے متقین کے لیے تیار. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ایک آدمی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر. آج ہم مسائل پوچھتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے, یا مولوی صاحب کا امتحان لینے کے لیے پر اس کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا, ایسے ایسے سوالات کرتے. صحابہ سوال کیا کرتے تھے جن سے ان کو فائدہ ہو, وہ جنت میں داخل ہو سکے, وہ جہنم سے بچ سکے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول یہ بتائیے, ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندگی کر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, نماز قائم کر, زکوٰۃ ادا کر, اور جو قریبی رشتہ دار ہیں, رحم والے ہیں, ان سے اپنے تعلق کو استوار, ان کے ساتھ تعلق مضبوط کر, صلہ رحمی کر. دوسرے لفظوں میں جب وہ آدمی پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر اس نے عمل کیا تو جنت میں داخل ہو. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ صرف فرائض پر عمل ہوگا, نوافل کا ذکر نہیں یہاں پہ. جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خیال رکھے گا اس کے اجر کا کیا گیا. 5 نمازیں جس نے ہمیشگی کی 5 نمازوں پہ, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مسلم احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق وہ شخص جنتی. یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا جو 5 نمازوں کی محافظت کرتا ہے, ٹائم پہ پڑھتا ہے, سنت کے مطابق ادا کرتا ہے اور اس کے پورے تقاضوں کے مطابق اسے ادا کرتا ہے. اسی طرح تیسرا عمل ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے, فوت ہوتے وقت, مرتے وقت شہادت کا کلمہ پڑھنا اسے نصیب ہو جائے تو یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس کا سب سے آخری بات اس کی مرتے وقت سب سے آخری بات اس کی لا الہ الا اللہ ہوگی, فرمایا دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. یعنی مرتے وقت کلمے کا نصیب ہونا یہ بھی ایمان والوں کی کا خاصہ ہے. اسی طرح آپ نے حدیث سن رکھی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اسی طرح حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. صحیح ابن حبان کی روایت, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. نیت کے ساتھ ساتھ اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے. درمیان میں نشیب و فراز آتے رہتے, لیکن انجام جس کا, اختتام جس کا اچھا ہو گیا تو سمجھ لیں کامیاب. اس لیے ہر وقت حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں اچھا اختتام نصیب فرما, حسن خاتمہ نصیب فرما. اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اچھی موت عطا فرمائے. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. نیک اعمال پر ہمیشگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ موت کا کوئی علم نہیں, کب کس وقت کہاں پہ کس حالت میں آ جائے. اس لیے مومن جو ہے اسے ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے. اب وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رہیں. ایک دو اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر نظر سے گزری کہ ایک امام صاحب مسجد کے وہ سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. چھوٹی سی خبر, ایک لائن کی بھی شاید پوری نہیں ہوگی. خبر پڑھ کے بڑا افسوس بھی ہوا, اور اسی اخبار میں شہ سرخی کے ساتھ ایک گانے والی کی ہلکی سی چوٹ پہ تبصرہ تھا. یہ ہمارا میڈیا ہے,
یہ آج ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، ہم اسلام کے ساتھ اتنے مخلص ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، ہم نے کس چیز کو پروموٹ کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا، نیکی کے معاملے میں ہم نے تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہم نیکی کے معاملے میں ٹانگیں کھینچتے ہیں اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ۔ اللہ اکبر، یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا میڈیا ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور اس طرح کا، اسی طرح رمضان المبارک میں بھی آپ دیکھ لیں، سارے سال گانا گانے والے رمضان المبارک میں آ کے ہمیں پھر دین سکھاتے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ بڑے شوق سے سیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں فتویٰ دیتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تراویح کیسے پڑھنی ہے، وہ ہمیں مسائل پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کا جو چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور جناب ہم اس کی پوری گفتگو سنتے ہیں، بڑی اچھی معلومات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، انسان کو اپنے عملوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی سے یہ سوچے کہ جناب فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں کم از کم نماز تو پڑھتا ہوں، فلاں تو فرضی نماز بھی چھوڑ دیتا، یا نمازیں پڑھی ہیں، اچھا کبھی چھوڑ بھی دے تو کیا ہوا، پڑھ تو رہا ہوں نا ساری، ایک آدھی چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا، وہ فلاں ہے وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار ہے۔ دو سگے بھائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک نیک ہے، انتہائی نیک، عبادت گزار، ہر وقت عبادت کرنے والا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ نیچے رہتا ہے یہ اوپر رہتا ہے، توجہ سے سنیے گا بات، ایک نیچے رہتا ہے ایک اوپر رہتا ہے، اوپر والا بھائی نیک ہے، فرما بردار ہے، اللہ نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیچے والا ہر وقت رقص و سرور میں، گانے بجانے میں، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہے۔ ایک رات کیا ہوا، اوپر والا جو ہے وہ سوچنے لگا کہ یہ میرا بھائی نیچے والا جو ہے یہ تو بڑا عیش کر رہا ہے، گانے سنتا ہے، عیش و آرام میں ہے، شراب پیتا ہے، اور میں عبادت گزار خوشکی کی زندگی گزار رہا ہوں، آج میں بھی نیچے چلتا ہوں، جا کے اس کے پاس بیٹھتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور گانے وغیرہ سنتے ہیں تو زندگی میں تھوڑا سا لطف آئے۔ یہ سوچ کر اوپر سے نیچے اترنے لگا، اور نیچے والے کے دل میں خیال آیا میں کتنا بدبخت ہوں، ہر وقت گانے بجانے میں ہی لگا رہتا ہوں، ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں ہی لگا رہتا ہوں، میرا بھائی کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں بدبخت اللہ کا نافرمان ہوں۔ آج میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں، اوپر اس کو کہتا ہوں مجھے بھی اپنے ساتھ عبادت میں شامل کر، مجھے بھی بتا، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اس کے ساتھ میں۔ اب دونوں کا ارادہ بدلا، وہ اوپر سے نیچے آ رہا، یہ اوپر نیچے سے اوپر جا رہا، راستے میں اس کا پاؤں پھسلا، دونوں بھائی گرے، دونوں کو موت آ گئی۔ جو نیک تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا، جو برا تھا اس کو جنت میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اختتام اس کا برا ہوا، برائی کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا، یہ اچھائی کے ارادے سے اوپر جا رہا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، وہ برائی کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا، اللہ نے اس کو پکڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے عملوں پہ کبھی فخر نہ کہ میں بہت عبادت گزار، میں جناب پکا جنتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یاد رکھیں اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتموں پر ہے، انسان کا خاتمہ کس بات پہ؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت میں جانے کا جو عمل ہے، ایک عمل اس میں سے یتیم کی کفالت ہے نا، وقافل الیتیم کہاتین، ہکذا لفظ استعمال فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں، دو انگلیوں کا اشارہ فرمائے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی پڑوسی ہوں، کتنا بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خوشخبری کی بات۔
اسی طرح ایک عمل ہے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا. یہ عمل بھی انسان کے لیے جنت کی زبان ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ عمل بھی ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو شخص مجھے اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی زبان. ایک چھوٹی سی بات نہیں, یہ بہت بڑی گارنٹی ہے, بہت بڑی گارنٹی ہے. اور گارنٹی بھی چھوٹی سی بات پہ نہیں ہے, یہ دونوں چیزوں کی حفاظت بھی بڑی مشکل ہے, خاص طور پہ زبان. یہ زبان جو ہے نا, یہ زبان کہتے ہیں یہی انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے, یہی انسان کو تختہ دار تک لے جاتی ہے. یہی زبان انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جنت میں چلا جاتا ہے, اسی زبان سے کلمے کا انکار کر کے جہنم رسید ہو جاتا ہے. رسول اللہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل يحب الناس على وجوههم او على مناخرهم, اکثریت لوگوں کی ان اپنے اوندے منہ کر کے یا یہ منکوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر. پوچھا گیا قصور کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا الا حصائد السنت, ان کی زبانوں کی تیزی کی وجہ سے سوچتے نہیں ہیں بات کرتے ہوئے, کون سی بات میں نے کرنی ہے, کون سی بات میں نے نہیں کرنی, کس کے خلاف میں نے بات کرنی ہے, کس کے خلاف نہیں کرنی, کون سا جملہ میں نے زبان سے ادا کرنا ہے, کون سا نہیں کہنا. آج آپ دیکھ لیں اسی طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, زبان ہماری حفاظت میں نہیں. کسی کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے, کسی پہ کیچڑ اچھلتا ہے اچھل جائے, ہم جان بوجھ کے ایسی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ایسی باتیں لوگوں تک کرتے ہیں جس سے اگلے کی عزت خراب, اس کا وقار کم, جس کی وجہ سے یہی زبان ہمیں جہنمی بنانے والی ہے اور یہی زبان ہمیں جنت میں. یہ دو چیزیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی زبان دے. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح میرے بھائیوں, آسان مگر وزنی عمل, آسان مگر وزنی عمل, زبان پہ بڑا ہی ہلکا, یہ بھی انسان کو جنت میں لے جائے. چھوٹے سے دو کلمے, چھوٹے چھوٹے دو کلمے. ہم تو بڑے بڑے کلمے بھی بڑے کر و فرض بول جاتے ہیں, لیکن یہ چھوٹے سے کلمے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان, دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بڑے ہلکے, ثقیلتان فی المیزان, کل قیامت کے دن ترازو میں بڑے بھاری, حبیبتان الی الرحمن, رحمان کی طرف وہ بڑے ہی محبوب کلمے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے, ہر عمل پہ بھاری ہو جائیں گے. اور فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ, جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا, ایک دن میں ایک دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں خطت عنہ خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر. آپ نے فرمایا کہ اس کی غلطیاں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میرے بھائیو, یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل, وضو کرنے کے بعد نفل پڑھنے والا وہ جنتی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل میں مستقل کرتا ہوں, وہ عمل کیا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. آج تو ہم نفل کو اہمیت ہی نہیں نہ دیتے, کہتے ہیں نفل کی کوئی بات نہیں, فرض پڑھ لیں, فرض پورے کر لیں تو بڑی بات. نوافل میرے بھائیوں پڑھا کرو. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب بھی وضو کرتا ہوں. یہاں پہ ہم ماشاءاللہ ہماری بھی عجیب حالت ہے, چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہیں دین کے, وہ نہیں سمجھ سکتے, وہ نہیں سمجھتے. ویسے ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ, اور یہ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم مستقل کر رہے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. وضو ہے, وضو کا لفظ ہم اکثر وضو کہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لیں آپ وضو کہیں, وضو لفظ نہیں ہے, وضو ہے لفظ.
जो प्रैक्टिकली हम करते हैं। अगर वाव के ऊपर जबर आ जाएगी, वजू पढ़ेंगे, तो उसका मतलब वुजू का पानी। हम अक्सर वजू ही बोलते हैं। इसी तरह लफ्ज है अमर, उसको हम हमेशा, अल्लाह हमें माफ करे, असातिज़ा समेत सारे हम उसको उम्रू ही पढ़ते और पढ़ते आए और पढ़ते रहेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि समझने के लिए तो हम तैयार नहीं है। वुजू लफ्ज है, वजू नहीं है लफ्ज, ये ज़हन में रखिए। चंद छोटे से अमल जन्नत में ले जाने का सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आते ही सिखाए। अफ्शुस सलाम, सलाम फैलाओ, वातिमुत्ताम, खाना खिलाओ एक दूसरे को, वसीलुल अरहम, और रिश्तेदारियों को मिलाओ, वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सोए हुए हों, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये अमल तुम कर लो, जन्नत की जमानत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने फरमाया किसी का कोई अमल उसे जन्नत में ले जाने का सबब नहीं बनेगा जब तक कि अल्लाह की रहमत ना उसे। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी जब तक अल्लाह की रहमत नहीं ढांप लेगी आप भी जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिफज़लिन व रहमा, हाँ, जब तक मुझे भी अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल नहीं ढांप लेगा मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। हालांकि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी है कि आपने जन्नत का दरवाजा खुलवा लिया, आपने इंकिसारी की इंतहा फरमा दी। आज हम छोटा सा अमल करके अपने आप को समझते हैं हम बड़े नेक फाजिल बन गए, हम जनाब बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े फाजिल बन गए, हम जनाब अल्लाह के बहुत करीबी बन गए। एक नमाज पढ़ लेते हैं, फिर हम इतना तकब्बुर करते हैं, दूसरे बंदे को बंदा ही नहीं समझते, तो ये तो है ही बड़ा गुनहगार, नमाजी तो मैं हूं। नहीं मेरे भाई, अमल पे कोई चीज नहीं है जब तक कि अल्लाह की रहमत नहीं होगी, बख्शिश नहीं। इसलिए अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और हमेशा अल्लाह की रहमत की दुआ करते रहे कि अल्लाह हम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।